السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک انٹرسٹنگ خبر آئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر اسمبلی کا حلف نہ اٹھانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اسمبلی کا حلف نہ اٹھانے کی کہانی کوئی نئی تو نہیں ہے۔ 2018 میں بھی یہ ڈسکس ہوا تھا معاملہ اور فیصلہ بھی ہوا تھا۔ نون لیگ نے بھی ایگری کیا تھا، اتفاق کیا تھا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، لیکن اس کے بعد نون لیگ نے حلف اٹھا لیا اور مولانا فضل الرحمان کو بھی پیپلز پارٹی نون لیگ نے مل کر قائل کیا کہ حلف اٹھا لے۔ اب نون لیگ نے اس پر غور شروع کر دیا ہے کہ حلف نہ اٹھایا جائے، تو کیا واقعی نون لیگ حلف نہیں اٹھائے گی؟ اگر نہیں اٹھاتی حلف آزاد کشمیر اسمبلی کا تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی، لیکن مجھے ایسا پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوا کہ نون لیگ حلف نہیں اٹھائے گی۔ یہ تجویز سیریس کل غور کیا گیا ہے اس تجویز پہ، اور آنے والا جو کل ہے اس پر بھی اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ آنے والے کل کو راجہ فاروق حیدر جو کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں، اب تو سابق ہی سمجھے، تو راجہ فاروق حیدر نے اجلاس بلا لیا ہے۔ گزشتہ روز جو میاں نواز شریف کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے پارٹی رہنماؤں کی ویڈیو لنک پر، تو اس میں یہ تجویز آئی ہے، اور میاں نواز شریف نے اس تجویز پر کشمیری رہنماؤں سے معلوم کیا، جو اسمبلی کے ممبران جو موجود تھے، راجہ فاروق حیدر اور ان کے ساتھی۔ تو راجہ فاروق حیدر نے اس کی مخالفت کی ہے کہ حلف نہ اٹھایا جائے، اس تجویز کی مخالفت کی ہے۔ راجہ فاروق حیدر کا موقف یہ تھا کہ حلف اٹھانا چاہیے، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے اور پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر کشمیری عوام کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ راجہ فاروق حیدر کا جب موقف سامنے آیا ہے تو اس کے بعد میاں نواز شریف نے پھر راجہ فاروق حیدر کے اوپر ہی چھوڑ دیا ہے یہ معاملہ کہ وہ پارٹی رہنماؤں سے جو کشمیر کے منتخب ارکان ہیں، 6 ارکان، ان کے ساتھ مشاورت کریں اور اس کے بعد یہ فیصلہ خود ہی کشمیری کریں، کیونکہ نون لیگ کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فیصلہ کر لیں اور اس کے بعد کشمیر کے جو منتخب ارکان ہیں نون لیگ کے، وہ اس سے ہمارے فیصلے سے اختلاف کریں اور پھر پارٹی کو نقصان پہنچے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کشمیر کے جو پارٹی کے منتخب ارکان ہیں اور پارٹی رہنما ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کی جائے۔ یہ میاں نواز شریف نے راجہ فاروق حیدر کو کہا ہے۔ تو راجہ فاروق حیدر نے آنے والے کل کو اسلام آباد میں اپنے جو منتخب ارکان ہیں اور کشمیر کے جو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں ان کا اجلاس بلا لیا ہے۔ طارق عزیز دنیا اخبار میں ہمارے دوست کولیگ ہیں، ان کی یہ خبر ہے، اور انہوں نے کیونکہ وہ نون لیگ میں اندر بہت ہے، تو نون لیگ کے ایکسیس ہے، نون لیگ کے اہم رہنماؤں تک ان کی تو خبر ان کے پاس ہوتی ہے۔ میں ان کی خبر اس لیے شیئر کر رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ان کی خبر میں مطلب ظاہر ہے پرفیکٹ تو کوئی نہیں کہا جا سکتا، لیکن عموماً ان کی خبر غلط نہیں ہوتی۔ اس لیے میں یہ خبر ان کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ نون لیگ نے قومی آزاد کشمیر اسمبلی کی رکنیت کا حلف نہ لینے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اب کل مشاورت کی جائے گی، اس کے بعد میاں نواز شریف کو بتایا جائے گا۔ میری آبزرویشن یہ ہے، پہلے تو یہ بتاؤں کہ مختلف واٹس اپ گروپس میں لوگوں کی یہ تجاویز آ رہی تھی کئی دنوں سے، 2 دن سے مسلسل، کہ مسلم لیگ نون اب مولانا کی جو 2018 کی تجویز تھی کہ حلف نہیں اٹھانا چاہیے، اس پر اب نون لیگ کے پاس موقع ہے کہ نون لیگ اس پر عمل درآمد کرے، لیکن مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ 2018 میں بہت بھاری اکثریت تھی نون لیگ کے پاس، صرف قومی اسمبلی نہیں تھی بلکہ پنجاب اسمبلی میں بہت بڑی تعداد نون لیگ کے ارکان کی تھی، کے پی اسمبلی میں، بلوچستان اسمبلی میں، اسی طرح قومی اسمبلی میں،
تو نون لیگ اگر اس وقت اپوزیشن کی باقی جماعتیں JUI باقی اور بھی جماعتیں تھیں چھوٹی موٹی، تو وہ بھی ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ کھڑی تھیں، تو یہ اگر اس وقت استعفیٰ دیتے تو یہ فرق بھی پڑ سکتا تھا حکومت پر، لیکن پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت میاں اسلم کی رہائش گاہ پر APC ہوئی تھی 2018 کے عام انتخابات کے بعد، جس میں مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، محمود خان اچکزئی سب یہ شریک ہوئے، پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوئی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جان بوجھ کر آصف علی زرداری نے اپنا نمائندہ بھی نہیں بھیجا اور خود بھی نہیں آئے، بلاول بھٹو زرداری بھی نہیں آئے، تاکہ یہ فیصلہ اختلافی ہو، متفقہ فیصلہ نہ ہو سکے۔ اور بعد میں شہباز شریف نے، یہ فیصلہ تو ہو گیا، شہباز شریف نے پھر مہلت مانگی تھی کہ مجھے اتنا ٹائم دیا جائے، کیونکہ آصف علی زرداری کی پارٹی جو ہے وہ بھی بڑی پارٹی ہے اپوزیشن کی، تو ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، ان کو بھی ساتھ ملانا چاہیے۔ یہ شہباز شریف نے مہلت مانگی تھی مولانا فضل الرحمان سے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے کور کیا تھا اس ایونٹ کو۔ تو اس کے بعد ہوا کیا ہوا، یہ کہ شہباز شریف نے، نون لیگ نے جب آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی سے مشاورت کی تو انہوں نے پھر الٹا نون لیگ کو بھی قائل کر دیا کہ نہیں جی حلف تو اٹھانا ہوگا، کیونکہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور میدان خالی چھوڑا تو پھر نقصان ہوگا۔ ہم نے 1985 میں جو ہے ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، ہم نے بائیکاٹ کیا تھا انتخابات کا، تو درمیان میں نئی پارٹیاں بن گئی تھی، تو یہ تجربہ ہم دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے۔ جو تجربہ ہمارا ناکام ہوا ہے اس کو ہم ریپیٹ نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو پیپلز پارٹی نے جب انکار کر دیا تو اس کے بعد نون لیگ نے بھی حلف اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کیا، جی حلف اٹھانا چاہیے۔ دونوں جماعتوں نے مولانا کو بھی قائل کیا، پھر باقی جماعتوں نے بھی۔ اب مولانا کے پاس 15-16 ارکان تھے قومی اسمبلی میں، اب قومی اسمبلی میں 15-16 342 کے ایوان میں اگر 15-16 ارکان حلف نہ اٹھائیں اور نشستیں خالی کر دی جائیں تو ان پر حکومت کے لیے ضمنی انتخابات کرانا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو حکومت ضمنی انتخاب کرا سکتی تھی۔ تو مولانا سے پھر مولانا اگر استعفیٰ دے کر ضمنی حلف نہ اٹھا کر پھر ضمنی انتخابات میں حصہ لیتے تو پھر حلف نہ اٹھانے کا فائدہ، تو اس لیے اگر ضمنی انتخاب میں حصہ نہ لیتے، اس وقت فرض کریں حلف بھی نہ لیتے اور حکومت ضمنی انتخابات کراتی، مولانا حصہ نہ لیتے، تو پھر کیا ہوتا، پھر مولانا آؤٹ ہو جاتے، ان کے ممبران بھی، ان کی پارٹی بھی پارلیمنٹ سے فارغ ہو جاتی، قومی اسمبلی سے۔ اس لیے مولانا نے بھی مجبوراً حلف اٹھا لیا تھا، ان کے ممبران نے۔ لیکن مولانا کا موقف آج بھی اپنی جگہ پر، مولانا موقف پر قائم ہے کہ ہم سب نے اگر متفقہ طور پر، پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUI، اچکزئی کی پارٹی، مینگل کی پارٹی، جتنی بھی پارٹیوں کی نمائندگی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں تھی، وہ اگر مل کر سب جماعتیں اپوزیشن کی اگر حلف نہ اٹھاتی تو حکومت اتنے سارے سینکڑوں کی تعداد میں 450 کے قریب تقریباً صوبائی اور قومی کی نشستیں ہو جاتی ہیں، 450 میرا خیال ہے۔ تو ان 450 حلقوں پر حکومت کیسے ضمنی انتخابات کرا سکتی تھی؟ تو ایک سیاسی بحران سا پیدا ہو جاتا۔ تو مقصد بھی یہی ہوتا ہے اپوزیشن کا، سیاسی بحران پیدا کیا جائے، حکومت کو پریشان کیا جائے، ٹف ٹائم دیا جائے۔ تو مولانا نے تو اس وقت بھی نہیں مانا تھا اور انہوں نے زبردستی مولانا کو حلف اٹھوا لیا تھا۔ اب نون لیگ پھر سے غور کر رہی ہے کہ کشمیر کی اسمبلی کا حلف نہ اٹھائیں ہمارے ممبران، لیکن بات یہ ہے کہ نون لیگ کے اس وقت ہیں ٹوٹل 6 ممبران جو آزاد کشمیر اسمبلی میں ہیں۔ جب نون لیگ کے پاس 2018 میں اتنے سارے ڈھیر سارے ارکان تھے، سینکڑوں سمجھے 150-200 کے قریب تو ہو جاتے ہیں، نون لیگ کے 150 سے اوپر ہی ہو جاتے ہیں، تو نون لیگ کے اتنے ممبران کی تعداد تھی اور باقی اپوزیشن جماعتیں بھی ساتھ دے رہی تھیں، تو اس وقت نون لیگ نے حلف نہ اٹھانے کے فیصلے پر نون لیگ قائم نہیں رہی تھی۔ تو اب نون لیگ صرف 6 ارکان پہ کیسے ایسا فیصلہ کر سکتی ہے؟ 6 ارکان اگر حلف نہیں اٹھائیں گے نون لیگ کے تو سیدھی سی بات ہے کہ 6 حلقوں پر حکومت دوبارہ
ضمنی انتخابات کرا دے گی اور نون لیگ کشمیر سے فارغ ہو جائے گی، تو نون لیگ کا یہ چاہے اس پر غور کرے، نون لیگ ڈسکس کرے، مشاورت کرے. یہ میرا خیال ہے کہ صرف مشاورت تجویز آئی ہے، اس پر مشاورت ہوئی ہے، اس سے زیادہ آگے یہ معاملہ ہوتا ہوا بڑھتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کشمیر کا میدان نون لیگ ایک تو چھوڑے گی بھی نہیں اور چھوڑنا چاہیے بھی نہیں. 6 ہی ارکان ہوں، میری تو تجویز یہ ہے 6 ارکان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پاکستان میں ایسا کچھ سین ہو تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن کشمیر میں 6 ممبران کے سے استعفیٰ دے کر کوئی نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ ان کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہی ہوگا. یہ راجہ فاروق حیدر نے میاں صاحب کو تجویز دی ہے اور یہ کہ ہمیں حلف اٹھانا چاہیے. جو حلف نہ اٹھانے کی تجویز آئی ہے اس کی مخالفت کی ہے راجہ فاروق حیدر نے. اب میاں صاحب نے ان پر چھوڑ دیا ہوا ہے، حالانکہ میاں صاحب خود آج بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مولانا نے جو تجویز دی تھی 2018 میں حلف نہ اٹھانے کی وہ درست تھی. مولانا کو بار بار یہ کہتے رہے ہیں، کئی دفعہ 2-4 مرتبہ میاں نواز شریف نے مولانا کو بتایا ہوا ہے کہ مولانا آپ کا موقف ٹھیک تھا، اگر ہم حلف نہ اٹھاتے اس وقت تو وہ زیادہ بہتر تھا، ہم نے غلطی کی، ہم نے آپ کی بات نہ مان کر غلطی کی ہے. یہ میاں صاحب مانتے رہے ہیں آن دا ریکارڈ. میاں صاحب نے تحریری طور پر مولانا کو خط بھی لکھا تھا. یہ جو اے پی سی ہوئی تھی پی ڈی ایم جس میں بنا تھا اس سے پہلے تھوڑا عرصہ پہلے، اس میں میاں نواز شریف نے مولانا کو شکریہ بھی ادا کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے جو کہا تھا حلف نہ اٹھانے کی تجویز دی تھی تو وہ آپ کی تجویز درست تھی، اگر ہم حلف نہ اٹھاتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، ہم نے حلف اٹھا کر جو ہے وہ ہم نے غلطی کی ہے. میاں صاحب اس موقف کے قائل ہیں کہ ابھی قائل ہو گئے ہیں کہ حلف نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن جب پاکستان میں حلف اٹھا لیا، قومی اسمبلی میں حلف اٹھا لیا، پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھا لیا، باقی اسمبلیوں میں حلف اٹھا لیا، تو اس کے بعد کشمیر میں اور وہاں پہ گلگت بلتستان میں بھی حلف اٹھا لیا ایک آدھے ممبر پہ بھی، تو کشمیر میں میرا نہیں خیال اس وقت کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس مودی چینج کر چکا ہے، تبدیل کر چکا ہے، سمجھ لے قبضہ کر چکا ہے. موجودہ حکومت کچھ کر نہیں پا رہی مودی کے خلاف یا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے. اب آزاد کشمیر کو بھی اس کا بھی صوبہ بنانے کے چکر میں ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں جی ریفرنڈم کرائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے کشمیری یا آزاد حیثیت میں رہیں گے. تو یہ صوبہ بنانے کی ایک چال ہے حکومت کی، عالمی قوتوں کی. تو مسلم لیگ نون کا اسمبلی سے باہر رہنا میرا خیال ہے کہ کشمیر کے کاز پر، کشمیر کے ایشو پر نون لیگ کا جو موقف ہے، پیپلز پارٹی بھی وہی موقف رکھتی ہے. پیپلز پارٹی عمران خان کے موقف کے ساتھ ابھی تک تو نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ بھٹو کی پارٹی جو بنی ہی کشمیر کے ایشو کی بنیاد پر، جس کی بنیاد ہی مسئلے کشمیر پر پڑی، تو وہ پیپلز پارٹی اس طرح کشمیر سے متعلق جو قومی موقف ہے، قومی بیانیہ ہے، جو ریاستی بیانیہ ہے، جو سلامتی کونسل کی قراردادوں میں ہے، جو کشمیری عوام کی خواہش ہے، اب اس کے خلاف پیپلز پارٹی عمران خان کا موقف مجھے نہیں لگ رہا کہ تسلیم کرے گی. تو نون لیگ اسمبلی میں ہوگی، آزاد کشمیر کی اسمبلی میں، پھر پیپلز پارٹی کے بھی 11-12 ارکان ہوں گے. تو یہ دونوں اگر ایک ہی موقف پر رہیں تو پھر حکومت کو کشمیر کی اسمبلی میں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اگر صوبہ بنانے کی حکومت کوئی کشمیر میں کوشش کرتی ہے کشمیر کو صوبہ بنانے کی یا ریفرنڈم کی، جو بھی ریفرنڈم جو ہے یہ الگ ایشو ہے، صوبہ بنانا الگ ایشو ہے. تو اس پر میں کبھی فرت اللہ بابر نے ایک ایشو میرے ساتھ ڈسکس کیا تھا انٹرویو میں، لیکن میں اس پر آئینی جو ایکسپرٹ کوئی ہیں، کسی نہ کسی ایکسپرٹ کا، اچھے بڑے نام اور کسی وکیل کا، اس کے ساتھ میں ڈسکس ضرور کروں گا کہ ریفرنڈم اور صوبہ بنانا یہ اس میں ڈفرنس کیا ہے. کیونکہ یہ فرت اللہ بابر نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، میں بھی اس میں تذبذب کا شکار ہوں.
اس پر بہرحال بات کی جا سکتی ہے ڈیٹیل میں کہ کہانی کیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر آزاد کشمیر اسمبلی میں حکومت کو کم از کم ٹف ٹائم دے سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کے معاملے پر۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔